أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومحمدا عبده ورسوله أرسل الله الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون أحد والده وولده. وقت مختصر ہے، چند باتیں عرض. علماء کرام بھی موجود ہیں. میں مختصر چند باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا تاکہ یہ محفل اللہ اور اس کے رسول اللہ کے تذکرے سے معمور ہو جائے، بھرپور ہو جائے اور نور علی نور ہو جائے. اپنے عقیدے کا اظہار کیجئے، جامع مسجد الصادق بھی گواہ بن جائے. بلند آواز سے نعرہ تکبیر، بلند آواز سے جواب دے نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، علماء حق، علماء اہل سنت والجماعت. عزیزو، یہ ہمارے صرف نعرے نہیں بلکہ ہمارے دعوے بھی ہیں، ہمارے عقیدے کا بھی اظہار ہے. ہم اللہ کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کرتے ہیں، ہم صحابہ کی عظمت کا بھی اقرار کرتے ہیں اور اہل بیت حضور کے گھرانے سے بھی اپنے پیار، محبت اور وفا کا اظہار کرتے ہیں. توجہ کیجئے، میں مختصر 5-10 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا کہ تفصیل کا وقت نہیں، لیکن پیارے نبی کی اوصاف بھی آپ کے سامنے مختصر عرض کروں گا تاکہ آپ کے سینے بھی ٹھنڈے ہو جائیں، رونق ہو جائے. سب کہہ دو سبحان اللہ. ہمارے بزرگ گلی گلی نگر نگر یہی صدا لگا رہے تھے، سب کہو سبحان اللہ. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث مولانا شفیق الرحمن صاحب درخواستی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں تمہارے حلوے اور مٹھائی میں وہ لطف اور مزہ نہیں جو میرے اللہ کے نام میں لطف اور مزہ ہے. میرے نبی کی ادا کیا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر، پیارے نبی ہمیشہ خوش رہنے والے تھے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے تھے. صحابہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متبسمہ، میرے نبی کے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی. اگر کوئی دل شکستہ ہوتا، مغموم ہوتا، وہ محبوب کا چہرہ دیکھتا، اس کا دل بھی خوشی سے معمور ہو جاتا تھا. حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں، لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ جئتو،
جب پیارے نبی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے میں آپ کے دیدار ملاقات کو حاضر ہوا. فرماتے ہیں فلما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب. جب میں نے محبوب کا چہرہ دیکھا پھر میرے دل نے گواہی دی یہ امین کا چہرہ ہے, یہ صادق کا چہرہ ہے, یہ سچے کا چہرہ ہے. نعوذ باللہ یہ کسی کذاب اور جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہی. میں نے کائنات میں محمد سے بڑھ کے کوئی حسن و جمال والا انسان نہیں دیکھا. یوں لگتا تھا کہ سورج آسمان سے اترا ہے اور محبوب کے چہرے میں گردش کر رہا ہے, چکر لگا رہا ہے. حضرت ہند بن نبی حالہ فرماتے ہیں یتلالا وجہو تلالو القمر لیلت البدر. محبوب کا یہ چہرہ یوں چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. حضرت ابو رافع فرماتے ہیں لما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم القی فی قلب الاسلام. جب میں نے اول محبوب کا چہرہ دیکھا پھر یوں لگا اسلام میرے دل میں گھر کرنے لگا ہے, پھر یوں لگا کہ میرا دل اسلام کا گھر بننے لگا ہے. سب کہہ دو سبحان اللہ. رات کی تاریکی گواہ ہو جائے, ربیع الاول کا مہینہ گواہ ہو جائے, یہ تاریخی مسجد بھی گواہ ہو جائے کہ محمد الرسول اللہ کے متوالے یہاں موجود ہیں. بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. حضرت برائے ابن عازب فرماتے ہیں ما رأیت من ذی لمۃ فی حلۃ حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی نوجوان آدمی ہو, حسن و جمال والا ہو, کالی سیاہ لمبی زلفوں والا ہو, اس کے کندھوں پہ چادر پڑی ہو جو سفید رنگ کی ہو, اس میں سرخ دھاریاں اور لکیریں موجود ہوں, میں نے کائنات میں محمد سے بڑھ کے ایسے حسن و جمال والا کوئی نوجوان نہیں دیکھا. حضرت جابر فرماتے ہیں 14ویں کی رات تھی, آسمان پہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا, زمین پہ میرے محبوب بیٹھے تھے. فرماتے میں ایک نظر آسمان کے چاند کو دیکھتا, پھر ایک نظر اس زمین کے چاند کو دیکھتا. ہوا عندی احسن من القمر, کہ وہ آسمان کا چاند بھی میرے اس زمین کے چاند کے حسن و جمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میرے نبی کی گفتار دیکھنی ہو آئیے ابن عباس کے قدموں میں. فرماتے اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا ہو. جب محبوب گفتگو فرماتے تھے تو آپ کے دانتوں مبارک کے درمیان سے نور کی کرنیں اور شعائیں نکلا کرتی تھیں. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے میرے نبی کا شرم و حیا دیکھو. فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها. عرب کی کنواری پردہ نشین عورت اس کے چہرے میں بھی اتنی شرم و حیا نہ تھی جتنی محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں شرم و حیا موجود تھی. میرے نبی کا اخلاق دیکھو, رب خود بول اٹھا انک لعلی خلق عظیم. محبوب آپ کے اخلاق تو اعلیٰ ہیں, بلند و بالا ہیں. حضرت برائے ابن عازب سے مسلم میں روایت ہے فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا و احسنہم خلقا. میرا نبی کائنات میں چہرے کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ حسین و جمیل اور اخلاق کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ حسین و جمیل تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلاصہ بیان کر رہے ہیں. اما عائشہ سے پوچھا گیا میرے نبی کے اخلاق کیا ہیں, تو کہا تھا کانا خلقہ القرآن. الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن تمہارے نبی کی صورت ہے, تمہارے نبی کی سیرت ہے. جس آیت کو پڑھو گے تمہیں رب کا دیدار بھی ہوگا, محمد کی تصویر بھی نظر آئے گا. حضرت علی سیرت کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں اجود الناس صدرا و اصدق الناس لہجا و الینہم عریقا و اکرمہم عشیرا من رآہ بدیہتا ہابہ ومن خالتہ معرفتا احبہ یقول ناعتہ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب پڑھ دو صلی اللہ علیہ وسلم.
کہا میرے نبی سینے کے اعتبار سے سب سے وسیع سینے والے، اخلاق کے اعتبار سے سب سے میرے نبی کی بات بھی سچ، میرے نبی کے الفاظ بھی سچ، میرے نبی کا لہجہ بھی سچ، میرے نبی کی گفتگو بھی سچ، میرے نبی کی طبیعت نرم تھی، پیار کرنے والی تھی، میرے نبی کا کنبہ قبیلہ عظیم تھا، جو نبوت کے اوصاف بیان کرنے پہ آتا وہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا میں نے محمد سے انسان نہ کل دیکھا نہ آج دیکھا، نہ قیامت تک کسی کی آنکھ محمد سے انسان دیکھ پائے۔ بس عزیزو ایک دو باتیں میں اپنی حاضری لگوا رہا ہوں، میں پیارے نبی کے حوض کوثر کی تعریف اور تعارف گلی گلی سنا رہا ہوں، اور پھر خلفائے راشدین کی عظمت بھی آپ سن رہے ہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں، خلفائے راشدین تمام جماعت صحابہ سے ہم پیار کرتے ہیں۔ وہ کیسے عظیم لوگ تھے جو صف قتال میں محمد الرسول اللہ کے آگے کھڑے ہوئے نظر آتے تھے اور صف نماز میں محمد الرسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہوئے نظر آتے تھے۔ وقت نہیں، زندگی رہی تو پھر صورت اور سیرت کی بات ہوگی، صحابہ کی عظمت کی بات ہوگی، لیکن چار جھلکیاں تو سن ہی لیں۔ کسی نے صدیق سے پوچھا تھا، صدیق تم مکہ کے عظیم اور حسین تاجر تھے، 40,000 دراہم اور دنانیر کے مالک تھے، سارا سال سارا مال اسلام کے لیے حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ صدیق آج تیرے گھر میں فقر و فاقہ ہے، بھوک اور پیاس ہے، مہینے گزر جاتے ہیں، کھانا نہیں پکتا، مہینے گزر جاتے ہیں، ہانڈی نہیں چڑھتی۔ ابو بکر بتا تجھے بھوک ستائے کیا کرتے ہو، پیاس تڑپائے کیا کرتے ہو؟ سنو صدیق کے دیوانوں، صدیق نے کہا لوگوں سنو، قیامت تک کی انسانیت سنے، میرے پیارے نبی کی پیاری امت سنے۔ کہا جب صدیق کو بھوک ستائے، جب صدیق کو پیاس تڑپائے، وہ مسجد نبوی میں جاتا ہے، پیارے نبی کا پیارا چہرہ دیکھتا ہے، اس کی بھوک اور پیاس ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی صدیق کی 3 آرزویں اور خواہشیں، کہا نظر الی وجہ رسول اللہ و بنتی تحت رسول اللہ و انفاق مالی علی رسول اللہ، میری دید ہو محمد کا دیدار ہو، میرا مال ہو حضور کے قدموں پہ نچھاور ہو، میری بیٹی ہو محمد کی بیوی بن جائے۔ 3 خواہشیں ہیں، تینوں کا تعلق محمد الرسول اللہ کی ذات سے۔ اور حضرت عمر کی آرزو دیکھو، فرماتے ہیں اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک و وفاتا فی بلد حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غیب سے صدا آئی، عمر تو 2 چیزیں مانگے گا، 4 ڈبل کر کے عطا کروں گا، قیامت تک کی انسانیت کو پتہ چلے اگر عمر خدا کے ساتھ ہے تو عمر کا خدا عمر کے ساتھ۔ صدیق تو نے شہادت مانگی، تجھے شہادت مل سکتی تھی بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، خندق کے میدان میں، تبوک کے میدان میں، مکہ اور مدینہ کی وادیوں اور گلیوں میں، لیکن عمر سن تجھے شہادت دوں گا، فجر کی نماز ہوگی، مسجد نبوی ہوگی، تیرے پیچھے ہزاروں صحابہ تیری اقتداء میں موجود ہوں گے، تو الحمدللہ رب العالمین کہے گا، ابو لولو فیروز مجوسی تیرے اوپر خنجر کے وار کرے گا۔ عمر سن کل قیامت کا دن ہوگا، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان، احد کا میدان، خندق کا میدان، تبوک کا میدان، مکہ اور مدینہ کی وادیاں اور گلیاں دیں گی، لیکن عمر تیرا قربان جب تیری شہادت کی گواہی کی باری آئے گی، محمد الرسول اللہ کا منبر و محراب گواہی دے گا۔ اور اس عثمان ذی النورین کو دیکھو، عثمان تیرے قربان، میں مانتا ہوں حسین پیاسا رہا، خاندان حسین پیاسا رہا، کرب و بلا کی وادیوں میں 3 دن اور 3 رات، عثمان تیرے قربان، 40 دن گزر چکے، 40 راتیں گزر چکی، عثمان تو بھوکا ہے، عثمان تو پیاسا ہے، تیرا روزہ ختم نہیں ہوتا، تیرے افطار کا وقت نہیں آتا، عثمان ہمیں بتانا بھوک ستائے کیا کرتے ہو، پیاس تڑپائے کیا کرتے ہو؟ عثمان نے کہا لوگوں سنو، جب مجھے بھوک ستائے میں رب کا قرآن پڑھتا ہوں، جب مجھے پیاس تڑپائے میں رب کی نماز پڑھتا ہوں، میری بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی ہے۔
اور وہ دیکھو حضرت علی ہیں بیت المال میں داخل ہوئے. کب داخل ہوئے؟ جب مکہ فتح ہو چکا، خیبر فتح ہو چکا، قیصر و کسریٰ کے جھنڈے جھک چکے اور بیت المال میں سونے چاندی کے ڈھیر لگ چکے. حضرت علی بیت المال میں داخل ہوئے، سونے چاندی کے ڈھیروں کو دیکھا، ایک نفرت سے نکاح ڈالی اور پاؤں سے ٹھوک کر ماری اور عجیب جملہ کہا یا دنیا غر غیری، اے دنیا اوروں کو جا کر دھوکہ دینا. ارے ان نگاہوں نے محبوب کا چمکتا دمکتا چہرہ دیکھا ہے، اب ان نگاہوں میں سونے چاندی کی چمک دمک کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور اب آخری بات، میرے نبی نے عجیب اعلان کیا. نبوت کے دیوانوں، صحابہ کے دیوانوں، اہل بیت کے جانثاروں، سنو. میرے نبی نے فرمایا انا فرتکم علی الحوض، اے امتی میں حوض کوثر پہ تیرا میر ساماں اور منتظر. تو بھوکا اور پیاسا آئے گا، میں جام بھر بھر کے تجھے پانی پلاؤں گا. میرے نبی کی آنکھوں میں پیار ہے، میرے نبی کی آنکھوں میں انتظار ہے. میں کہا کرتا ہوں پیار بھی اپنے کرتے ہیں، انتظار بھی اپنے کرتے ہیں. دنیا میں اگر کسی کا کامل پیار ہے، نام اس کا ماں ہے، لیکن ماں کے پیار سے بڑھ کے میرے پیارے نبی کا پیار ہے، اور کل کائنات سے بڑھ کے خود رب رحمان کا پیار ہے. ارے اس پیار کو جان، اس انتظار کو جان. میرے نبی کی آرزو اور خواہش یہی ہے، اے کاش میرا امتی اپنے عقیدے کی حفاظت کر کے آ جائے، اللہ کی توحید کا، پیارے نبی کی ختم نبوت کا اقرار کر کے آ جائے، حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کر کے آ جائے، 5 وقت کی نماز، قرآن مجید کی تلاوت کر کے آ جائے، تاکہ میرے حوض کا وارث بن جائے، میرے رب کی جنت کا مالک بن جائے. اور اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کی تعریف اور تعارف ارشاد فرما دیا. امتی سن اور خوش ہو جا، یہ حدیث اپنے سینے سے لگا، چند حدیثوں کا مجموعہ ہے. حوض کوثر کی تعریف اور تعارف ہے. میرے نبی نے کہا امتی سن اور خوش ہو جا. فرمایا حوضی مسیرت شہر زوایاہ سبا کیزانہ کعدد نجوم السما. فرمایا میرا حوض 1 مہینے کی مسافت لمبا اور چوڑا ہوگا، میرے حوض کے کنارے برابر ہوں گے، میرے حوض پہ جام اور پیالے اتنے بے شمار جتنا آسمان کے ستارے بے شمار. فرمایا ماؤہ ابیض من اللبن احلی من العسل اطیب من المسک. میرے حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، مشک عنبر اور کافور سے زیادہ خوشبودار ہوگا. فرمایا من مر علیہ شربا ومن شرب لم یظمأ ابدا. جو امتی حوض پہ میرے پاس آئے گا، میں جام بھر بھر کے اسے پانی پلاؤں گا. جسے میرے حوض کا ایک جام، ایک پیالہ، ایک گھونٹ پانی نصیب ہوا، اسے قیامت کے 50,000 سال کے دن میں نہ بھوک ستائے گی نہ پیاس تڑپائے گی. اور آخری پیغام، آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت، کردار و اخلاق، عادات و اطوار، دن اور رات، مہینے اور سال، پوری زندگی کی اتباع کیجئے، تاکہ رب رحمان میری اور آپ کی دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی سجا دے. رب نے کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. قیامت تک ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک لیڈر ہے، ایک رہبر اور رہنما ہے. میرا دن بھی محمد جیسا، میری رات بھی محمد جیسا، میری خوشی بھی محمد جیسی، میرا غم بھی محمد جیسا، میری زندگی بھی محمد جیسی. آئیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا پیغام اپنے دلوں اور سینوں میں ضبط کر کے محفوظ کر کے جائیے. زندگی وہی حسین ہے جو اللہ اور اس کے رسول اللہ کے کھاتے لگ جائے. موت وہی بہترین ہے جو اللہ اور اس کے رسول اللہ کے کھاتے لگ جائے. اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں جو 100 سال اور 150 سال کی زندگی ہو، دین اسلام کی نافرمانی میں گزر جائے. اور وہ زندگی بڑی حسین، بڑی دل نشین جو 25 سال کی زندگی ہو، 50 سال کی زندگی ہو، اللہ اور اس کے رسول اللہ کے کھاتے لگ جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.